علی کی بیٹیاں پردیش میں لٹ گئیں. میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ عید نہ مناؤ، سوال پوچھتا ہوں، کسی کے گھر عید سے پہلے 100 سال کا بھی ضعیف مر جائے، انہیں عید مبارک کہو، وہ کہتے ہیں ہم نے عید نہیں منائی. میں غیرت مند رونے والے سے پوچھتا ہوں جسے پتا ہو کہ زینب رو رہی ہے، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے اللہ سلامت رکھے حسین کے چاہنے والوں. یقیناً تم وہ قوم ہو جس کے لیے حضرت زہرا دعا کرتی ہے. میرا سلام ہو اپنی ان بیٹیوں پر جو عید آنے پر دنیا کی بیٹیوں سے مختلف ہیں. کائنات کی بیٹیاں بازاروں میں عید کی خریداری کرتی ہیں، میری قوم کی بیٹیاں مٹیوں پہ بیٹھ کر زینب کی یتیمی کی عزاداریاں کر. ویسے مناؤ جیسے پردیش میں بی بی زینب نے منائی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عید والے دن کیا ہوا؟ جب شہادت علی سے 9 دن بعد کوفہ میں عید آئی، زینب عالیہ سیاہ لباس پہن کر مٹی پر تشریف فرما تھی. حسن امیر نے قریب آ کے کہا زینب جیسے تو بابا سے عید مانگتی تھی، اب بابا کی دستار میرے سر پہ ہے، میری التماس ہے مجھ سے عید طلب کر میں تجھے عطا کروں. زینب رو کے کہتی ہے پہلے وعدہ کر جو مانگوں گی وہ ملے گا. حسن نے ہاتھ حسین کے سر پہ رکھا، کہا میرا شبیر ضامن ہے، تو جو مانگے گی وہ میں دوں گا. جانتے ہو زینب نے کیا عید مانگی؟ رو کے کہتی ہے غازی سے کہ بابا علی کے کپڑے پہن کر شہر میں چلنا شروع کرے، میں بابا سمجھ کے اس کی زیارت. رونے کی آوازیں بلند ہیں اسی طرح سے دعا بھی مانگنا. یا اللہ اجڑی کا روزہ خطرے میں ہے، عباس کی بہن کا روزہ خطرے میں ہے، پہلے ان ظالموں نے فاطمہ کی قبر کو گرایا. مولا غازی میں آپ سے براہ راست ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں چلو فاطمہ کا تو کوئی بھائی نہیں تھا، زینب کا تو غازی جیسا بھی. علی نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو کوفے بلایا. کیا مقصد تھا امام بہتر جانتے ہیں، لیکن بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک رات علی نے خطبے میں حکم دیا آج رات کو گھر سے کوئی باہر نہ نکلے. رات کے وقت بی بی کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکل پڑے. فرمایا زینب یہ دار الامارہ ہے، یہ جامع مسجد ہے، یہ مرکزی بازار ہے. بزرگوں کو سمجھ آ گیا. کچھ بچے ہیں جو حیران ہیں. زینب حیران ہو کے کہتی ہے بابا دربار اور کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہیں، میں تو تیری پردے دار بیٹی ہوں، مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ فرمایا زینب ہو سکتا ہے کوئی وقت آئے جب میرے بیٹے مارے جائیں. جب میرے بیٹے مارے جائیں تجھے میرے بیٹوں کی جگہ پہ ان شہروں میں آنا
نہ پڑے. ایک رات عورتیں اکٹھی ہو کر آئیں. یا امیر المومنین، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے، اور قرآن کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان ہے. علی فرماتے ہیں سچ ہے. مولا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے آسمان والوں کے لیے زمین پر وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی. علی فرماتے ہیں یہ بھی سچ ہے. کہنے لگے مولا ہمارے مرد تو قرآن پڑھ آتے ہیں مسجد میں جا کر، ہم مستورات ہیں، ہم آ نہیں سکتے. ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی ہو بہو آپ کی طرح بولتی. خدا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے. خدا تمہیں اس کام کے سوا کسی کام میں ہائے کرنے نہ دے. دو ہستیاں علی کی طرح بولتی ہیں، عرش پہ اللہ، فرش پہ زینب. فرمایا یہ بھی سچ ہے. مولا اپنی بیٹی سے کہے ہمیں قرآن پڑھائے. امیر نے فرمایا ایک وعدہ میں کرتا ہوں ایک تم کرو. میں وعدہ کرتا ہوں زینب قرآن پڑھائے گی. تم وعدہ کرو میری بچی کے سامنے کبھی بھیڑ بنا کے نہ جائے. میری بیٹی بھیڑ سے گھبراتی. شروع ہو گئی تلاوتیں، پڑھانا شروع کر دیا میری بیوی نے قرآن. لیکن جب 40 ہجری کا ماہ رمضان آیا جس میں زینب یتیم ہوئی، عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے، ماتم کرتی باہر نکلتی، روتی ہوئی باہر نکلتی. کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو، یہ روتی ہوئی کیوں آتی ہو؟ کہنے لگی جب سے یہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں. پہلے قرآن پڑھاتی ہے، پھر کہتی ہے کوفے کی عورتوں قرآن سے نظریں اٹھاؤ، زینب کی طرف دیکھو. عورتیں دیکھنے لگتی ہیں. بی بی پہلے چادر اتارتی ہے پھر بالوں کو کھولتی ہے. کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل زینب بغیر چادر کے تمہاری مہمان بنے. اور تم مجھے پہچاننے سے انکار کر دو. اور تم تو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا. 17 رمضان کو میرے مولا نے آخری تقریر حسین کو اٹھایا. حسین میرے قریب، حسین قریب آئے، داڑھی کو چوما. شبیر کہتے بابا میری داڑھی کیوں چوم رہے؟ فرمایا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی. میں کوئی غم نہ دے سکتا. ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی. میں نے یہی پوچھا تھا مولا میری داڑھی کیوں چوم دے؟ فرما علی ایک ماہ رمضان آئے گا جس میں تیری داڑھی خون سے رنگین ہوئی. اگلا فکرہ بڑا عجیب. علی فرماتے تیری داڑھی کیوں نہ چوموں؟ میری داڑھی تو ایک میرے خون سے رنگین ہوگی، اور تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے کبھی اصغر کے خون سے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. زیادہ دیر زحمت نہیں، پاک امیر کا جنازہ ہے. آخری روزہ جناب ام کلثوم کے گھر افطار. اس میں گرامی زینب صغرا آخری میزبان میرے مولا کی.
بیٹی نے دودھ اور نمک سامنے رکھا. ماں ام کلثوم، تیرے باپ نے اپنی زبان کو ایک وقت میں 2 غذاؤں کے ذائقے سے آشنا نہیں کیا. ہم تو شاید نمک کو غذا گنتے بھی نہیں. علی نے فرمایا ایک چیز اٹھا لے، ایک رہنے دے، نام نہیں لیا تھا. بیٹی نے نمک اٹھایا. یہاں ایک لفظ ہے، خدا کرے کہ میں سمجھا سکوں. امیر نے نمک واپس لے لیا، فرمایا میرا لال نمک رہنے دے، دودھ اٹھا لے، ہو سکتا ہے صبح اس کی ضرورت پڑے. میرا کوئی مہمان ہو جس کے لیے شربت بنانا پڑے. جنہیں سمجھ آئی ہے ہائے کر کے رونا. وہ منحوس مہمان صبح آ گیا جس نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار میرے مولا کے فر کے اطہر پہ ماری. حسن نے نماز مکمل کی، ادھر سے قاتل آیا، ادھر سے شربت آ گیا. علی فرماتے یہ مجھ سے زیادہ گھبرایا ہوا ہے، یہ شربت اسے پلا دو. علی کریم تھے، میری طرف دیکھنا جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. علی کریم تھے. علی نے فرمایا قاتل کو شربت پلاؤ. یہ نہیں بتایا کہ کون پلائے. ہر صحابی ایک ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، کہیں علی مجھے نہ کہہ دے، کہیں علی مجھے نہ کہہ دے. علی نے آنکھیں کھول کے کہا عباس میرے قاتل کو شربت پلاؤ. ماتم کرو، ماتم کر کے سنو. ابھی ٹھہرنا نیازوں سے. جنازہ اس وقت آئے گا جب میں اشارہ کروں. اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہے گا. انہیں اٹھتی آوازوں میں دعا کرے خدا قبلہ و کعبہ محمد عباس قمری صاحب کو صحت کامل و عاجلہ عطا کرے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے. علامہ صاحب قبلہ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. میں 2 یا 3 فکرے گن کے اور کہتا ہوں، گن کے. آغاز لیلۃ القدر تھا. لیلۃ القدر کی پہلی رات تھی جب علی نے بیٹی کے گھر افطار کیا. اگلا لفظ پڑھنے لگا ہوں، جتنے جتنے صاحبان ایمان ہیں ان کے دل سے ہائے نکلے گی. ساری رات علی کی بیٹیاں قرآن سر پہ رکھ کے بیٹا یا اللہ شرم کر کے نہیں رو ایسے جیسے غازی کو پرسہ دینا، رو ایسے جیسے حسین کو پرسہ دینا. اللہ تمہاری زندگی کرے. میرا بچہ بکا جناب سیدہ تمہیں سلامت رکھے. بی بی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداران امام مظلوم، رات کا وقت ہے، عبادت ہو رہی ہے. یا علی کے دروازے پہ اسلحے کی چھنکار کی آواز آئی. آواز سنی علی نے. جس صبح علی زخمی ہوئے رات کو اسلحے کی چھنکار آئی، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی. غازی اٹھ کے دوڑنے لگا. عباس دوڑنے لگا دروازے کی طرف. علی کی آواز عباس رک جاؤ. عباس رک گئے. اسی لاہور میں نے 3 سال پہلے یہ فکرہ پڑھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی علی کے دروازے پہ، اسلحے کی چھنکار آئی اور غازی دوڑے. علی نے فرمایا غازی رک جاؤ. مجمع سے ایک سید اٹھا، اس نے مجھے کہا ناصر عباس علی بھی غازی کو روکتا رہو. اللہ تمہارا پرشا قبول. حسین کی ماں تم سے راضی ہو. حضرت زہرا ان آنسوؤں کو قبول کرے. عزاداران امام مظلوم، ابو طالب کا بیٹا خود باہر آیا. علی نے دیکھا 4 نوجوان ہیں جنہوں نے نقاب کی ہوئی ہے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے. علی نے فرمایا کون؟
चारों घोड़े से उतरे, चारों घोड़े से उतरे। उन्होंने अपनी तलवारें जमीन पे फेंकी, अली के हाथ चूमे। पहली आवाज मौला में अस्बग इब्न नबातो, अली का जानिसार। दूसरी आवाज मौला में हुज़ैफा यमानी। तीसरी आवाज मौला में अब्दुल्ला इब्न आफीफ। चौथी आवाज मौला में इब्राहिम इब्न मालिक असगर। अली फरमाते आधी रात को आराम और इबादत छोड़कर मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? क्या लगे मौला, जब से ये माह रमजान शुरू हुआ है आपकी तकरीरों से डर लग रहा। तो मौला तुम्हारी जिंदगी के जिन्होंने जुमला सुना, मौला आपकी तकरीरों से डर लग रहा। मौला हसन को वसीयतें क्यों लिखवाई? मौला क्यों कहा कि आज 17 रमजान हो गई, ज्यादा दिन गुजर गए, थोड़े रह गए। मौला कूफे के हालात ठीक नहीं है, मौला जमाना दुश्मन है। हम चारों ने कसम खाई है हम चैन से नहीं सोएंगे। मौला तू घर में रहे, हम पहरा देंगे। मौला तू नमाज पढ़, हम दरवाजे पे पहरा देंगे। अली ने फरमाया खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम अपने इमाम से गाफिल नहीं हो, लेकिन जाओ मुझे अल्लाह के हवाले करो। तुम अपने अपने घरों में वापस चले जाओ, मैं तुम्हें इमाम हो के हुक्म देता हूं, मुझे खुदा के हवाले करो, अपने अपने घरों में वापस जाओ। हुज़ैफा कहता है जब अली ने इमाम बन के हुक्म दिया, अब हम पे रुकना हराम था, हम पिछले कदम मुड़ने लगे। मुझे कयामत तक वो मंजर नहीं भूलेगा जब अली ने आखिरी दफा अपना हाथ उठा के अली ने हमें अलविदा कहा। हुज़ैफा कहता मैं घर आया, मैंने अपनी तलवार फेंकी, मैं अपने सहन की मट्टी पे बैठ के रोना शुरू हो गया। मेरी बीवी मेरे करीब आई, कह लगी हुज़ैफा होश कर, अली का सिपाही होकर रोता है, दुनिया क्या कहेगी? कहता रो ना तो क्या करूं, अली ने पहरा नहीं देने दिया, हालात कूफे के खराब है। हुज़ैफा कहता है रोते रोते मुझे नींद आ गई, मैं थोड़ा सा सोया था कि मेरी बीवी ने मुझे छोड़ा। हुज़ैफा जाग, सुन ये शोर कैसा? हुज़ैफा ने सुना, आवाज आ रही थी काज को दिला अमीर मोमिनों का अमीर भारत ज़ैनब रमजान पे। हजरात एक जरूरी ऐलान सुना, अमीर अल मोमिनीन का जनाजा बिल्कुल तैयार है। जो मुसलमान अली के जनाजे को कंधा देना चाहे, जनाजा बिल्कुल तैयार है। जो मुसलमान